بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک رپورٹ جو پینٹاگون نے تیار کی ہے اور یہ رپورٹ پیش کی گئی ہے امریکی کانگریس میں۔ یہ رپورٹ بہت اہم ہے اور اس رپورٹ کا تعلق پاکستان کے مستقبل کے ساتھ بھی ہے، اور یہ رپورٹ ہے چین کے بارے میں۔ چین کا جو سب سے بڑا دشمن یا سب سے بڑا مخالف امریکہ، اب اس رپورٹ کے بعد پہلے تو دنیا یہ تسلیم کر رہی تھی کہ چین اب ایک سپر پاور بن رہا ہے، لیکن اب چین کا جو سب سے بڑا مخالف امریکہ ہے، اب امریکہ خود یہ تسلیم کر رہا ہے کہ چین دنیا کی ایک بڑی سپر پاور بن رہا ہے۔ چین جو کہ اس وقت دنیا کی دوسری بڑی اکانومی ہے، لیکن اندازہ یہ ہے کہ وہ اگلے 30 سالوں میں یعنی 2050 تک امریکہ سے آگے نکل جائے گا، اور 20 سال پہلے دنیا جو چینی افواج تھی ان کو جدید فوج ماننے کو تیار نہیں تھی۔ 20 سال پہلے تک دنیا چین کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی، لیکن اب حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں، اور اب باقی دنیا تو کیا، خود چین کے اپنے جو مخالف ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ چین دنیا کی سپر پاور بن چکا ہے تقریباً۔ اس سلسلے میں میں نے جس پینٹاگون کی 2020 کی رپورٹ کا ذکر کیا وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس، جسے پینٹاگون کہتے ہیں، اس نے ایک رپورٹ جو امریکن کانگریس میں جمع کروائی ہے، اس رپورٹ کو ملٹری اینڈ سیکیورٹی ڈیولپمنٹس انوالونگ دی پیپلز ریپبلک آف چائنا 2020 کا نام دیا گیا۔ رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 20 سالوں میں چین کی اسٹریٹجی کیا رہی ہے، اور جو چین کی آرمڈ فورسز ہیں انہوں نے ترقی کیسے کی ہے۔ اسی رپورٹ میں اس رپورٹ کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو چینی افواج کے بارے میں پینٹاگون نے آج سے 20 سال پہلے مرتب کی تھی، اور اس 2020 والی رپورٹ میں یہ لکھا ہے کہ ہم نے 20 سال پہلے جب پہلی سالانہ رپورٹ تیار کی تھی تو اس وقت ہم نے یہ بتایا تھا کہ چین کے پاس ایک بڑی فوج ہے، لیکن ان کے پاس جو ٹیکنالوجی ہے وہ ٹیکنالوجی بہت پرانی ہے، اور وہ ٹیکنالوجی چین کے مقاصد کو پورا نہیں کر سکتی۔ چین کی افواج کے بارے میں یہ باتیں 20 سال پہلے کی رپورٹ میں کہی گئی تھی۔ اب سنیں کہ جو آج پینٹاگون کی رپورٹ ہے چین کے بارے میں وہ کیا کہتی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق اس وقت چین بحری یعنی نیوی میں، میزائل ٹیکنالوجی میں اور ایئر ڈیفنس میں امریکہ سے آگے نکل چکا ہے۔ چین کے پاس اس وقت 350 جنگی بحری جہاز ہیں اور آبدوزیں ہیں، جبکہ امریکہ کے پاس ان کی تعداد 293 ہے۔ چین کے پاس بیلسٹک اور کروز میزائل کا بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ چین کے پاس بیلسٹک اور کروز میزائل کے جو زمینی لانچر ہیں ان کی تعداد 1250 ہے۔ ان میزائلوں کی رینج 500 کلومیٹر سے لے کر 5500 کلومیٹر تک ہے، جبکہ امریکہ کے پاس زمین سے مارے جانے والے جو بیلسٹک میزائل ہیں ان کی رینج 70 سے 300 کلومیٹر ہے، اور امریکہ کے پاس کروز میزائل پھینکنے کے لیے کوئی زمینی لانچر نہیں ہے۔ اب آ جائیں جو ایئر فورس ہے چین کی، اس کے بارے میں۔ ایئر فورس کے بارے میں اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چینی ایئر فورس جو ہے وہ خطے کی سب سے بڑی جبکہ دنیا کی تیسری بڑی طاقت بن چکی ہے۔ اس وقت چین کے پاس 2000 سے زائد جنگی ہوائی جہاز موجود ہیں۔ چین تیزی سے ٹیکنالوجی میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں انہیں پیچھے چھوڑ رہا ہے، جبکہ چین کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا اور مربوط نظام بن چکا ہے۔ چین نے زمین سے فضا میں مارنے والے جو میزائل ہیں وہ نہ صرف خود بنا لی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ چین کے پاس روس سے خریدے ہوئے S-400 اور S-300 نظام بھی موجود ہیں۔ اس رپورٹ میں مزید یہ بتایا گیا ہے کہ چین نے یہ ترقی 20 سالوں میں حاصل کی ہے، لیکن چین کی منزل یہ نہیں ہے جو اس نے حاصل کی ہے، بلکہ اگلے 30 سالوں میں چین اپنی افواج کو مزید جدید بنانے پر کام کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ چین اپنی فوج کو صرف شو پیس بنا کر رکھنا چاہتا ہے یا صرف ایک علاقائی طاقت یعنی ریجنل پاور کے طور پر رکھنا چاہتا ہے، بلکہ چین اب یہ چاہتا ہے کہ اس کو عالمی سیاست میں اس کا حصہ ملے، کیونکہ وہ ایک عالمی طاقت بن رہا ہے۔ یہ تو تھی چین کی جو دفاعی صلاحیت ہے۔ اب ذرا چین کی جو اقتصادی طاقت ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ پینٹاگون کی اس رپورٹ میں جو اقتصادی پالیسی ہے اس کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ چین کے سی پیک منصوبے کا مقصد یہ ہے کہ تیل کی سپلائی کے لیے چین کا جو اسٹریٹجک چوک پوائنٹ ہے، جیسے مثلا آبنائے ملاکا، اس چوک پوائنٹ پر چین کی جو ڈیپینڈنسی ہے، انحصار ہے، اسے کم کیا جائے۔ میں یہ آپ کو آسان کر کے اگر سمجھاؤں، دیکھیں معیشت کی ترقی کے لیے چین کو تیل، گیس، LNG اور جو انرجی کے باقی ذرائع ہیں وہ چاہیے۔ چین یہ پلاننگ کر رہا ہے کہ اگر چین کو سمندر کے راستے تیل کی سپلائی کوئی روکنے کی کوشش کرے تو چین کے پاس متبادل راستے ہونے چاہیے۔ آپ چین کی جو مستقبل کی پلاننگ ہے اور دور اندیشی کا اندازہ لگائیں کہ چین ون بیلٹ ون روڈ منصوبے کے ذریعے جو اس کے
نیبرنگ کنٹریز ہیں، ہمسایہ ممالک ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ہیں ان کے ساتھ قریبی معاشی مفادات کو فروغ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے چین کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس طرح ان ملکوں کے جو مفادات ہیں وہ چین کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے، اور وہ ملک ایک طرح سے چین کی جو چین کا بلاک ہے اس بلاک کا حصہ بن جائیں گے۔ یہ ہوتی ہے اگلے 100 سال کی پلاننگ، اور ایک ہم ہے ماشاءاللہ کہ جنہوں نے کبھی اگلے ہفتے کی پلاننگ بھی نہیں کی ہے، لیکن چائنا اگلے 100 سال کی پلاننگ کر رہا ہے۔ آخر میں ایک اور اہم نقطے پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، مستقبل میں جو اصل محاذ ہوگا وہ چین اور امریکہ کے درمیان، اور امریکہ چین کی ترقی سے اس وقت شدید خوف کا شکار ہے۔ 2018 میں اسی پینٹاگون نے کانگریس میں ایک رپورٹ جمع کروائی تھی۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ چینی افواج امریکہ اور اس کے اتحادیوں پر بحر الکاہل کے علاقے میں حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ چین کو دھمکیاں دیتا رہا ہے۔ 2017 میں سنگاپور میں ایک کانفرنس کے دوران امریکی ڈیفنس منسٹر جیمز میٹس نے چین کو یہ بتایا تھا کہ جی، بلکہ دھمکی دی تھی کہ امریکہ ساؤتھ چائنا سی یعنی جنوبی بحیرہ چین کے مصنوعی جو جزائر ہیں ان پر چینی ملٹرائزیشن کو قبول نہیں کرے گا۔ دوسری طرف امریکہ چین کی جو معاشی طاقت ہے اس کو توڑنے کے لیے معاشی جنگ کا آغاز بھی کر چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 2018 میں چین سے جو $50 ارب کا سامان امریکہ میں امپورٹ کیا تھا، جو خریدا تھا، اس سامان پر ٹیکس لگانے کا اعلان کیا تھا، کیونکہ چین کا مال امریکی مال سے سستا ہے، اور اگر امریکی قوم چین سے مال خریدے گی تو امریکی کمپنیاں ڈوب جائیں گی۔ اس لیے امریکہ نے دراصل ایک نئی پالیسی شروع کی ہے جس کے تحت چین کے ساتھ وہ سخت رویہ اختیار کرے گا۔ اور اسی سال کینیڈا نے امریکہ کے کہنے پر ہواوے جو چائنا کی کمپنی ہے اس کی چیف فائنینشیل آفیسر کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد چائنا اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی جنگ ہے وہ مزید شدت اختیار کر گئی۔ جب امریکہ نے چین سے منگوائے گئے سامان پر $200 ارب کے نئے ٹیکس لگائے تو اس کے جواب میں چین نے $60 ارب کی جو امریکی مصنوعات ہیں جو چین امپورٹ کرتا ہے امریکہ سے، اس پر چین نے ٹیکس لگا دیا، تقریباً $60 ارب کا ٹیکس لگا دیا چائنا نے۔ اب یہ جو تجارتی جنگ ہے یہ جنوری 2020 میں ایک معاہدے کے بعد ختم تو ہو گئی، لیکن امریکہ اب چین کو اپنے سب سے بڑے مخالف کے طور پر دیکھ رہا ہے، اور امریکہ مختلف طریقوں سے چین کی ترقی کو روکنا چاہتا ہے۔ تائیوان کا مسئلہ اس کی سب سے بڑی ایک مثال ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ بھارت کو بھی چین سے لڑنے کی شہ دے رہا ہے، اور بھارت امریکہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جو چائنیز کمپنیز ہیں اور جو چینی سامان ہے اس پر پابندی عائد کرتا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ مڈل ایسٹ میں یعنی مشرق وسطیٰ میں اپنے سب سے قریبی اتحادی اسرائیل اور دوسرے عرب اتحادیوں کے ساتھ صلح کرانے میں بھی مصروف ہے، تاکہ مشرق وسطیٰ میں اسے اپنے مفادات کے تحفظ میں زیادہ مشکل پیش نہ آئے اور وہاں پر چینی مفادات کو نقصان پہنچایا جا سکے۔ اب پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ بہت اچھے تعلقات نہیں رہے۔ یہ ضرور پچھلے 2 سال میں تھوڑے بہتر ہوئے جب سے یہ حکومت آئی، لیکن کوئی بات اچھے تعلقات نہیں۔ لیکن چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات جو ہیں وہ سب کے سامنے۔ اب پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ جو چائنا جس طرح وہ اپنی فیوچر پلاننگ کر رہا ہے، پاکستان اپنی فیوچر پلاننگ کرے اور پاکستان چائنا کے بلاک کا حصہ بنے۔ دنیا میں تمام ملک اپنی الائنمنٹ یا ری الائنمنٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے اب چائنا کے بلاک کا حصہ بنے۔ اب چائنا کے اس بلاک میں ایران بھی آ رہا ہے، چائنا کے اس بلاک میں ترکی بھی آ رہا ہے، چائنا کے اس بلاک میں ملائیشیا جو ہے وہ بھی کسی حد تک آ سکتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ ملائیشیا میں کچھ ایسے حکمران ماضی میں آئے کہ جو امریکہ کے قریب تھے، کچھ ایسے آئے جو چائنا کے قریب تھے۔ تو اب پاکستان نے اپنی الائنمنٹ دیکھی ہے کہ وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے امریکہ کے بلاک سے نکل کر اور چین جو کہ اب فیوچر سپر پاور ہے